ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے 19واں پارہ اس کی تلاوت اور سماعت مکمل کی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو یہ تلاوت اور سماعت مزید توفیق دیے رکھے اور اس کو قبول فرمائے۔ سورہ فرقان جس کا بقیہ حصہ آج ہم نے پڑھا ہے، لیکن جو کل والا حصہ تھا اس کے اندر بھی 4 باتیں تھیں۔ پہلی بات توحید، پھر قرآن کریم کی حقانیت، پھر رسالت اور پھر قیامت۔ تو توحید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے وہ صرف اللہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز کو پیدا کر کے ایک نپت اللہ انداز، یعنی ہر ایک کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح کفار جو ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں 2 قسم کی غلط فہمیاں رکھتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہوا ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں کسی سے، تو اس کی تردید کی گئی ہے۔ پھر رسالت کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کفار کا کہ رسول جو ہے نا وہ بشر نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا، بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے بھی کسی کو نبوت اور رسالت مل جائے تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، امیر لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید کر دی۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ نبوت کس کو دینی ہے، رسالت کس کو ملنی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر قیامت کے بارے میں فرمایا کہ روز قیامت کافروں کے جو معبودان باطل ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اعلان کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، پرستش کرو۔ تو پھر ان کافروں کو بڑی سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 4 باتیں مزید ارشاد کی ہیں۔ ایک تو قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ قیامت کے اندر کیا ہوگا۔ قیامت کے اندر وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ ونرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم، یعنی ان کے تو دلوں کے اندر تکبر اتنا کوٹ کر بھر چکا ہے کہ وہ زیادتی پر اتر آئے ہیں اس تکبر کی وجہ سے۔ تو یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے نا، تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن وہ مجرموں کے لیے اچھا دن نہیں ہوگا، خوشی کا دن نہیں ہوگا، وہ تو پھر ان کے لیے افسوس کا دن ہوگا۔ اور اس دن ظالم جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے منہ میں دے کے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے پہ چلتا، اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دوستی اس دن لوگ دیکھیں گے نا کہ میں نے کس کو دوست بنایا تھا۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جس کا تو اس کی محبت تھی۔ تو دوستی وہی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا کہ کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور رسول یہ کہیں گے وہاں پہ اس دن، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا نا۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے کچھ دشمن رکھے ہوئے ہیں، لیکن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، مدد کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے۔ پھر ایک اور سوال کا جواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم ایک ہی مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ بار بار یہ نازل اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے دل کو پکا کر دیں۔ اب دیکھیں نا، ہم تو ایک رات میں بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ساری رات ایک رات کھڑے ہو جائیں تو صبح تک قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، لیکن آدھا پارہ، ایک پارہ، 3 پارے، 1.5 پارہ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ دلوں کے اوپر اثر ہو، دل مضبوط ہو جائیں۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک ہی بار میں نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو
ترتیل کے ساتھ، ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ توحید آسمان زمین اور رات اور دن کا خالق اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسالت کے نبی کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، ان کے صفات کا ذکر کیا ہے۔ صفات کون سی ہیں؟ عاجزی سے چلنا، یعنی طریقے سے چلنا۔ عاجزی کا مطلب ہے کہ کمزور ہو کے چلے بندہ، عاجزی کا مطلب ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے، راستہ اس کے لیے تنگ نہ کرے۔ جاہلوں سے اعراض کرنا، جو جاہلیت پر اتر آئے اس سے اعراض کرنا، راتوں کو عبادت کرنا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نہ فضول خرچی ہوگی نہ بخل ہوگا، کنجوسی بھی نہیں ہوگی، اسراف بھی نہیں ہوگا، شرک سے اجتناب کرنا، قتل ناحق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، بری مجالس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اللہ کی کتاب سے متاثر ہونا، اور نیک بیوی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، نیک بیوی کی دعا کرنا، اور اپنے بچوں کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ان کو متقی بنا اور ہمیں ان کا امام بنا، ہمارے گھر والوں کو کیا بنا دے؟ متقی، کیونکہ ہم سب گھر کے ذمہ دار ہیں نا، تو ذمہ دار ان لوگوں کو بنا کے جو متقی ہوں، جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، ورنہ گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء، سورہ شعراء کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے 7 نبیوں کے قصے ہیں، پھر قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور پھر شعراء کی مذمت ہے۔ تو انبیاء اکرام کے قصے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ہر ایک نبی کے تذکرے کے آخر میں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ آیات آئی ہیں، بار بار آئی ہیں کہ اس سارے قصے کے اندر تمہارے لیے رب کی طرف سے نشانی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی حقانیت، کیسے رب العالمین نے اتارا، روح امین جبریل امین اس کو لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین پر اس کو اتارا گیا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ پھر اس کے بعد شعراء کی مذمت، کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ شعراء وہ ہوتے ہیں جو ہر وادی کے اندر بھٹکتے ہیں۔ ویسے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ان من الشعر لحکمت، بعض شعر بڑے حکمت والے بھی ہوتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں، یا جو اچھے شعراء ہیں، حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بٹھا کر فرمایا کہ اب تم کافروں کو جواب دو۔ تو بعض شعراء جو ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنی شاعری کو اللہ کے دین کی سمجھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو توصیف ہے، تعریف ہے، اس کے لیے بیان کرتے ہیں، نعت کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر شعراء کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی محبوب کے قصوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی شراب و شباب کے قصوں میں الجھا ہوا ہے، اور ہر طرف سے گندگی ہی گندگی نظر آتی ہے۔ ایسی گندگی والی چیزوں سے پرہیز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو ان میں سے ان لوگوں کو مستثنا کیا گیا ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل کے اندر جو پہلا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے قرآن کریم کی عظمت، پھر 5 نبیوں کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ۔ پھر یہاں پر واقع نمل بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو چیونٹیوں نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بہت بڑا لشکر ہوتا تھا، بہت بڑی ان کی حکومت تھی، تو چرند پرند ہوا سارے ان کے حکم کے تابع تھے۔ ایک بار چل رہے تھے اپنے لشکر کو لے کر، ایک چونٹی نے کہا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے، ہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ نہ چلے، مطلب یہ کہ وہ جان بوجھ کر تو نہیں کچلیں گے، لیکن تم تو چھوٹی سی ہو، تم تو نظر ہی نہیں آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات سلیمان علیہ السلام کو بتا دی کہ چونٹی نے یہ بات کہی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو وہ مسکرائے اس کی اس بات کو سن کر، وقال، پھر دعا کی وہاں پر، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور واصلح لی
فی ذریتی انی تبت الیک، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا۔ پھر ایک اور واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد بھی ظاہر بات ایک پرندہ تھا جو ان کے لیے پانی تلاش کرنے کا اور پانی کے حوالے سے ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ میرے پاس بتائے بغیر چلا گیا ہے، اور اگر وہ آئے گا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، الا یہ کہ میرے پاس وہ کوئی سچی بات لے کر آ جائے۔ تو جب ہدہد آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ میں تو ایک ایسی قوم کے پاس گیا تھا کہ جن کی بادشاہت ایک عورت کرتی ہے اور وہ سارے کے سارے سورت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خط لو اور جا کر ایسے طریقے سے وہاں رکھا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہدہد جا کے اس کے سرانے پہ رکھ کر آ گیا۔ اب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ میرے سرانے کے پاس ایک خط پڑا ہوا ہے۔ بڑی گھبرائی کہ بھئی یہ خط اس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور انہوں نے شروع میں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے کہا، اپنے سارے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا کہ بھئی بتاؤ مشورہ دو کہ کیا کروں۔ سارے سرداروں نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بڑی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور جو وہاں پر بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، عزت والے، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بڑی سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، اگر تو ان کو حکومت کی لالچ ہے یا تحفوں کی لالچ ہے تو پھر تو یہ ہمارے قابو آ جائیں گے۔ اس نے بڑے تحفے بھیجے ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس تحفے لانے والے کو کہا کہ ہمیں تمہارے تحفے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سلطنت اس سے کہیں بڑی ہے، اس کو کہو آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لے۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے ساری بات بتائی، تو وہاں سے نکل گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ کون ہے جس کو تخت یہاں پر لے کے آئے؟ ایک نے کہا کہ میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ بہت دیر ہے، یعنی یہ مجلس بیٹھی ہونے کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، جن نے جو کہا تھا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا، لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ کتاب کا علم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا علم جنات کے علم سے اوپر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جنات کا علم محدود ہے، کتاب کا علم، اللہ کی کتاب کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ تو بہرحال اس نے جو ہی دیکھا، فلما رآہ مستقرا عنده، جو نے مڑ کے دیکھا تو سامنے تخت پڑا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ ہے میرے رب کا فضل، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بندہ بنتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا تو وہ شکر اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ومن کفر، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، میرے رب کو، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، سخی ذات ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ نے کہا کہ لگتا، اچھا وہ بھی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ میرا تخت ہے۔ نے کہا کہ ھذا عرشک، قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اسی جیسا ہے۔ فرمایا کہ اوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ پھر وہاں پر اس نے کہا کہ قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اسلام قبول کر لیتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہاں پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا لا علينا حجة يا رب العالمين،